اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ہماری پچھلی گیدرنگ میں سورہ منتخب نصاب کے دوسرے حصے کے درس نمبر 2 کا ہمیں آغاز کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 190 سے 190 to 195 جو لاسٹ رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد بھی 5 آیت آئیں، لیکن جنرلی درس ہمارا کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا سورہ آل عمران کی آیت 190 سے 195 تک۔ لاسٹ ویک کیا ہمارا ایک سمری دیکھے گا تو لاسٹ ویک کے کیا ہمارا درس کی سمری دیکھے گا، کیا ہمیں سیکھے گا تو کہ اللہ کے وجود کے واسطے، اللہ کے ایگزسٹنس کے واسطے ہمیں یہ درس سے کیا سیکھے گا تو جنرلی کہ کوئی بھی سائنٹیفک دلیل یا کوئی بھی منطقی دلیل سے ہے نا اللہ کی وجود ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی وجود، اللہ کی معرفت، اللہ کا علم، اللہ کی پہچان میں کیا بولا تھا، ہمیں کیا سیکھے تھے کہ ہمارے نفس کے اندر خود ہے ایک نفس انسانی ہے جو وجود ہے، روحانی ہے ایک انسان کے اندر، اس کے اندر موجود ہے اللہ کا علم، اللہ کی معرفت یا پہچان کر کے بولے اللہ کی محبت، اللہ کا علم، تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہی یہ نفس کے اندر۔ اسے بڑھانے کے واسطے یہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔ یہ کائنات ہے نا اللہ کی آیات کر کے بولے تھے، سائنس کر کے بولے تھے، نشانیاں کہ دیکھو آسمان کو، دیکھو زمین کو، دیکھو پہاڑوں کو، دیکھو اس فضا کو، تمام چیزوں کو دیکھو ہے نا، کائنات کو دیکھو، اللہ کی پہچان جو آپ تمہارے اندر ہے، موجود ہے لیکن ڈارمنٹ سٹیج میں ہے، وہ سو گئی ہے۔ مثال کے طور پر کیسا بولا تو ایک اسٹور روم میں ایک فائل سے رکھے، فائل کی روم میں وہ جو سب سے نیچے والی فائل ہے نا اس کے اوپر فائل نہ رکھی تو وہ نیچے فائل کی ہے نا اس سے ذہن سے ہے نا مس ہو جاتی ہے وہ، تو وہ ہے نا ڈارمنٹ سٹیج سے ہے نا تمہارے شعور کے احساس پر لے کو آتا۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، پورے تمام کائنات کی نشانی۔ اس کے ساتھ ہمارا قرآن مجید، اگر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر رہی، ہر ایک لفظ، ہر ایک آیت قرآن مجید کا ایک کیٹلیٹک ایجنٹ کے سر گائڈ کرا کہ تم نے اللہ کی جو پہچان، تمہاری معرفت اللہ کی تمہارے اندر موجود ہے وہ ہے نا یاد دہانی کرا رہا تمہارے سے کہ قرآن کی ہر آیت ہے نا ایک اللہ کے واسطے ایک آیت کر کے بولے، اللہ کی پہچان کی ایک آیت کر کے بولے کہ انسان کے اندر جو اللہ ہے نا علم ڈال کو ہے، اللہ کا جو معرفت ڈال کو ہے، پہچان ڈال کو ہے، جو محبت ڈال کو ہے اللہ کی، اسے جگا رہا۔ تو یہ ہمیں دیکھے تھے۔ اس کے برعکس جنرلی ہمیں کیا بات کر رہے تھے، ایک جذبہ تشکر کا بھی بات کر رہے تھے، جذبہ رحم کا بات کر رہے تھے لاسٹ ویک، اس کا ہے نا اور اخلاقی حص کا بات کر رہے تھے۔ فطرت سلیم یا عقل سلیم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا تو اخلاقی حص بات کر رہے تھے ہمیں، جو فطرت سلیم کا دوسرا تقاضا ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کرو۔ جنرلی ہمیں کنکلوژن پر اس سے آگے ختم کیا بڑھا رہی ہیں آج کے تو جو ہمیں کنکلوژن پر پہنچ جاتی کہ اللہ کی پہچان کے واسطے، اللہ کے وجود کے واسطے ایمان باللہ، اس سے بیسک ایک لفظ بولے جاتا تو ایمان باللہ، کہ تو ہمارا درس کا دوسرا حصہ پورا ہے نا ایمان کی ٹاپکس پر ڈسکس کر رہا ہوں، اسپیسیفک ایمان پر۔ تو پہلا ہمیں لاسٹ ویک کیا دیکھا تو ایمان باللہ کو بولے جاتا، تو ایمان باللہ کیا بولے جاتا تو ایک انسان کے اندر، ایک انسان کے نفس کے اندر آلریڈی موجود ہے اللہ کا علم، اللہ کی معرفت، اللہ پر ایمان آلریڈی ایک انسان کے اندر اللہ ڈال کو ہے۔ تو اس کے آگے ہے نا اس سے ہے نا کوئی منطقی دلیل سے نہیں پروو ہو سکتا ایمان باللہ، یا کوئی ہے نا سائنٹیفک دلیل سے نہیں پروو ہو سکتا۔ یہ پروو ہو سکتا صرف کائنات سے اور یاد دہانی کے طور پر، یا سائنس یا آیات، اللہ کی آیات سے ہے نا اللہ کے اوپر ایمان ہے نا پھر تازہ ہو سکتا جو ہمارے اندر آلریڈی پریزنٹ ہے۔ تو اس کے آگے کا ختم کیا پڑے جائے گا تو ایمان باللہ کے آگے ختم کیا پڑے جائے گا تو اس کے بعد آگے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین کے اور آسمانوں کے بنانے میں کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے الٹ پھر میں، رات آ رہی ہے اس کے بعد دن آ رہا، پھر مسلسل رات آ رہی ہے، پھر دن آ رہا، یہ آلٹریشن آف دا ڈے اینڈ نائٹ تھنگ، جو رات آ رہی ہے دن آ رہی ہے، پھر رات آ رہی ہے پھر دن آ رہی ہے۔ والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں اللہ بول رہا ہے کہ اللہ کی پہچان جو ہے نا یہ نشانیاں ہیں نا ایک طور پر ہے نا کیٹلیٹک ایجنٹ کے سر ایڈ کر کہ وارن تم نے ہے نا اللہ کی ہے نا جو معرفت تمہارے اندر موجود ہے اسے یاد دلا رہا۔ لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں یا ہوش مند ہو۔ اولی الالباب لب سے جنرلی لب سے بنا یا اولی الالباب کا لفظ بنا
लुब जनरली है ना, आप फॉर एग्जांपल एक दर्स का है ना, आप तुम है ना हमें जनरली आम तौर पर क्या बोल सकते हैं, तो एक दर्स सुना दल को ये हमारा जो डिस्कशन था उसके लुब्बे लुबाब की थी, लुब्बे लुबाब को तो एक कंक्लूजन या समरी करके बोले, तो उलिल अलबाब लुब से बन को है, तो उसका एक कंक्लूजन है ना, जो लोग है ना अंडरस्टैंडिंग, मेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके बोले जाए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, अल्लज़ीना यज़कुरुनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। जनरली ये जो ईमान बिल्लाह अगर है ना एक इंसान को हासिल होगा, ईमान बिल्लाह का ना अल्लाह की जो पहचान है, अल्लाह की मारिफत है, वो उसे याद आ गई, तो जनरली कैसा को तो एक है ना एक उलझे हुए सिरे की एक उलझे हुए धागे की एक सिरार है सर। जब अल्लाह को पहचान डाले, अल्लाह के ऊपर ईमान आगा, अल्लाह की मारिफत होगी, अल्लाह की पहचान होगी, अल्लाह का इल्म तुम्हारे अंदर आगा, तो ये डोर है ना, एक जो डोर के साथ कंपेयर करेगी तो ये डोर फिर छूटनी नहीं चाहिए। ये डोर उठते बैठते सोते हुए अल्लाह को याद रखो, भूलना नहीं चाहिए। सेम इस पर ना अकबर अलाहाबादी का एक शेर है, जब अकबर अलाहाबादी इसमें जनरली फ़लसफ़ी तौर पर है ना खुदा ढूंढने में से इसमें बोलती हैं अकबर अलाहाबादी का शेर कि फ़लसफ़ी को हरगिज़ मंतिक से खुदा मिलता नहीं, सिरे डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं। जनरली डोर है ना कॉम्प्लिकेटेड डोर है, सुलझाने की कोशिश कर रही, लेकिन अगर सिराज मिला नहीं तुमने, अल्लाह की पहचान अल्लाह की मारिफत ही नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहला ये सिरा जो डोर सुलझाने की कोशिश कर रही है, कायनात की गुत्थियां सुलझाने, ये जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को बोला, ये जो डोर सुलझाने की कोशिश कर रही है तुम्हें, उसका है ना मेन पॉइंट, मेन सिरा क्या होता है, अल्लाह की पहचान कर बोले। जब अल्लाह की एक बार पहचान होगी तो ऐसा गट पकड़ना कि ना फिर नहीं छूटे पाए। तो अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं या अल्लाह का जिक्र करते हैं बैठे हुए, खड़े हुए और लेटे हुए। तो अल्लाह की एक बार ये वो जो डोर हाथ में आ गई, अल्लाह की पहचान हाथ में आ गई, वो डोर है ना, मैं अल्लाह की पहचान से एक बार अल्लाह को पहचान डाला तो बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए अल्लाह को याद रखो, ये है ना फिर डोर हाथ से नहीं छूटना चाहिए। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये जनरली है ना लास्ट वीक को हमें ना एक रिवायत सुना था, वो रिवायत तुम्हारे जनरली एक बार फिर दिमाग में ताज़ा हो सकती। वो लोग जो अल्लाह को याद रखें या अल्लाह का जिक्र करें बैठे हुए, खड़े हुए और लेटे हुए। जब हुजूर पे आयत की नाजिल हुई तो हुजूर है ना सजदे में गए, नमाज पढ़ने गए, हुजूर नमाज पढ़ने लगे और सजदे में जाकर हुजूर रोने लगे, रुकू में गए रोने लगे, नमाज में खड़े रोने लगे, फिर सिजदे में गए रोने लगे, फिर उसके बाद वापस आकर थोड़ी देर लेटे, फिर भी वो गिरिया है ना, वो हालत कैफियत तारी रही, हुजूर बरकरार रहे, रोते रहे। तो वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं या अल्लाह को याद रखते हैं खड़े हुए, बैठे हुए और चलते हुए, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और तफक्कुर करते हैं या गौर व फिक्र करते हैं इस आसमान के और ज़मीन के बनाने, व यतफ़क्कुरून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, इस आसमान के बनाने में और ज़मीन के बनाने में गौर व फिक्र करते हैं। ये कुरान मजीद के जो खूबसूरत मकाम हैं उसमें से एक करके बोले जा कि वास्ते क्या रीज़न के तो है ना, ये जो जिक्र और फिक्र है ये है ना, एक साथ देखो आपको है अल्लाह। पहले क्या बोले, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह, वो लोग जो याद करते हैं या जिक्र करते हैं अल्लाह का, खड़े हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, तमाम चीज़ों पर। उसके बाद क्या फरमाया, वतफ़क्कुरून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और फिक्र करते हैं, तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं इस आसमान की तख्लीक़ में और या ज़मीन की तख्लीक़ में, ज़मीन के जैसे हमने पैदा किया या आसमानों के बनाने में है उसके ऊपर गौर व फिक्र करती है। तो जनरली ज़िक्र और फ़िक्र है ना, ये कुरान के बहुत कम मकामात, ये बहुत खूबसूरत मकामात में जिसमें है ना ज़िक्र और फ़िक्र को जमा करके अल्लाह बात कर रहा है। जनरली है ना आज की इसमें है ना हमारी उम्मत में जो गुमराही है को है, बहुत तवील अरसे से क्या ज़िक्र भी फ़िक्र अलग हो, कोई जो ज़ाकिरीन क्या जो जिक्र करने वाली, उन्हें फ़िक्र से है ना फ़लसफ़ा फ़िक्र ये तौर से है ना पूरा खाली है उनके दिमाग, सिर्फ जिक्र करते जा रहे। लेकिन जो मुफ़क्किरीन ही जो फ़िक्र करती वो ज़िक्र से खाली। तो जनरली ये दो व्हील्स करके बोले जाए, गाड़ी के दो पहिए करके बोले जाए, अगर ये ना दो भी साथ नहीं चले तो चल नहीं पाती गाड़ी। तो जिक्र भी फ़िक्र है ना, यहाँ बाज़ मुक़ामात, ये बहुत खूबसूरत मुक़ामात किया जाए, जिक्र भी फ़िक्र को अल्लाह मिला को बात करा। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जो लोग अल्लाह को याद करते हैं या अल्लाह का जिक्र करते हैं बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए या चलते हुए, जो भी उन्होंने काम करिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रही, अल्लाह को याद के साथ कर रही, अल्लाह को याद रखी। वो जो हाथ में उनका सिरा आ गए, वो जो डोर सुलझा रही, कायनात की गुत्थियां को सुलझाने की डोर है, उसका सिरा हाथ में आगा, वो नहीं छोड़ रहे। उसके बाद वो सिरा हाथ में क्या आना, तो अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह की पहचान। एक बार अल्लाह को पहचान दिला तो बैठे हुए मैं अल्लाह को याद रखूँ, खड़े हुए मैं अल्लाह को याद रखूँ, चलते हुए मैं अल्लाह को याद रखूँ। अल्लाह की मारिफत एक बार जब आ गई, अल्लाह की पहचान एक बार होगी, वो हाथ से नहीं छूटनी चाहिए उसके बाद फिर। और उसके बाद क्या, वो तफक्कुर करते हैं इस कायनात के बनाने पर, इस आसमान के बनाने पर, इस ज़मीन के बनाने पर, ये तमाम चीज़ें में क्या अल्लाह की निशानियाँ थी। क्या बोलिए, यह ना अल्लाह की जो मारिफत हमारे अंदर है
وہ ہے نا بڑھانے کے واسطے یا پہچان یا شعوری طور پر لانے کے واسطے تمام چیزیں ہے نا ایک آیات کے طور پر کام کر رہی ہے، سائنس کے طور پر کر رہی ہے. تو یہ چیز پہ ہے نا تفکر کرنے کا، تفکر غور و فکر کر کے بولے جاتا، تفکر کا معنی. تو ذکر اور فکر کو جمع کو اللہ کیا بات کرا، ایسے لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے تمام چیزوں میں، اور اس آسمان کی اور زمین کی تخلیق پہ ہے نا غور و فکر کرتے ہیں یا تفکر کرتے ہیں، ان کو ایک نتیجے پہ پہنچتی. وہ کیا نتیجہ آگا تو کیا بول رہا اللہ یہاں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو نے ان کوئی بھی چیز، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کوئی چیز بھی بے بنیاد یا بے مقصد نہیں بنائی ہے. غور و فکر کر کو آزو بازو دیکھ رہی، تمام چیزیں دیکھ رہی، لیکن ہے نا انہیں یہ کنکلوژن پہ کیا نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے ایسا انسان کو، تو اللہ سے انہیں یہ جان لیتا کہ اے میرے رب، تو نے کوئی بھی چیز بے بنیاد نہیں بنائی ہے یا بے مقصد نہیں بنے. اور فار ایگزامپل مثال کے طور پر چھوٹے سے چھوٹے گھاس کا تنکا بھی دیکھو، گھاس کا تنکا ہے چھوٹے سے چھوٹا پتا ہے، اس کی بھی ایک کائنات میں کیا نہیں کہتا بھی ہے نا ایک رول رہتا اسے پلے کرنے. چھوٹے سے چھوٹا پتے کا ٹکڑا لے کر اگر باٹنی پڑھ کو ہی تمہیں سمجھے، اس کے اندر فوٹوسس کی فیکٹری ہے، بیسکلی ایک فوٹو سنتھسس کی فیکٹری ہے، اس کی غذا انہیں خود بنا رہا جھڑ اللہ کھلانے والا، لیکن ہے نا اس کے اندر وہ میکانزم اللہ ڈال کو ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ہے نا گھاس کا تنکا بھی اس کے اندر انہیں فوٹو سنتھسس خود بنا رہا. تو کوئی بھی چیز ہے نا اللہ ہے نا یہ کائنات میں ہے نا بے بنیاد یا بے مقصد بنا ہوئی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی بھی چیز تو نے باطل یا بے بنیاد یا بے مقصد یا ایسے ہی کھیل مذاق کے لیے نہیں بنایا، ہر چیز کا ایک پرپز رہتا. تو یہ ہے نا یہ دلیل ہے نا بعض زمانے کے علماء کیا پیش کریں گے، تو یہ جو ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک پرپز ہے، تو یہ پرپز ویسا نہیں بن سکتا. فار ایگزامپل ایک پتے میں ایک فوٹو سنتھسس کی فیکٹری ہے، تو ویسا ہی نہیں پیدا کر سکتا، کیوں نہیں کون تو پیدا کرنے والا رہنا اس کا. کیا تبھی حکمت رہنا جو بنانے والے کے ذہن میں، کیا تبھی حکمت رہنا کہ وہ کیا واسطے وہ چیز بنا رہا سو. تو یہ ہے نا دلیل کے طور پر پیش کرتی. تو قرآن یہاں کیا فرما رہا ہے، جنرلی ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو ایسے لوگ ایسے کنکلوژن پہ پہنچتی ہیں، ایسے نتیجے پہ پہنچتی کہ انہیں فرماتا ہے کہ اے میرے رب، میں جانتا ہوں کہ تو نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے بنیاد یا بے مقصد نہیں بنائی ہے. سبحانک، اور تو پاک ہے. تو پاک ہے کس چیز سے، کہ کوئی ایسی چیز بنانے سے جس کا کوئی مقصد نہ ہو. کھیل تماشے کے لیے ہے نا اللہ کچھ چیز بنا ڈالے، اس کا کوئی بھی دنیا میں ہے نا ریلیشن اس لیے کیا بھی مقصد اس لیے ایسا ہے نا بالکل نہیں ہے. کر بولو ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے ایسی کوئی چیز بنانے سے جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو یا کوئی بنیاد ہی نہ ہو یا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے. تو ہمیں کیا کنکلوژن پہ پہنچ جائے تو فقنا عذاب النار، تو اے میرے رب ہمیں اس آگ سے نجات دے دے یا اس آگ سے ہمیں پناہ عطا فرما. تو جنرلی یہاں کیوں اس کا کیا، اس کے پیچھے کیا منطق ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ منطق کی بات ہے. تو جنرلی تو بعض اوقات کو ہے نا ہمیں فطرت کے اندر ہمیں لاسٹ ویک کیا بات کرتے ہیں، ایک تو ہے نا جذبہ تشکر بھی جذبہ رحم ہوتا. دوسری چیز میں کیا بولے آتا تو اخلاقی حس کر کو بولے کہ صحیح اور غلط کی پہچان. صحیح اور غلط کی پہچان قرآن سے کیسا ثابت کرو، ایک فطرت کے اندر رہتا ہے. تو سورہ شمس میں اللہ 7 قسمہ کھا کو، اس کے بعد کیا بولا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کر کو اللہ بولتا کہ 7 قسمہ کھایا اس سے پہلے اللہ سورہ میں، سورہ الشمس میں، الشمس وضحاها، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو ہمیں جو انسان کو بنا کوئی، ہمیں اسے اندھا بہرا بنا کوئی، اس کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان ہمیں دے کوئی. یہ بات بولنے سے پہلے اللہ 7-8 قسمہ کھا کو بولے کہ ہمیں انسان کو جو انسان کے نفس کو جو بنا کے اسے اندھا بہرا بنا کوئی، اس کے اندر صحیح کی پہچان، اس کے اندر غلط کی پہچان ہمیں اسے سکھا کو بھیج کو ایسے دنوں میں. ایسا نہیں کہ نا آدمی کو انسان کو معلوم کہ کیا صحیح کیا غلط، ایسا نہیں کہ ہونا اسے ایک لسٹ میں دینا یہ 1000 چیزیں بھی، یہ غلط چیزیں، یہ 1000 چیزیں، یہ صحیح چیزیں. ایک انسان کو ہے نا وداؤٹ پروف فطرت کی بدیہیات کر کو ہمیں لاسٹ ویک بات کرتے کہ وہ چیزیں جو ہے نا خود بخود فطرت کو معلوم، لیکن ہے نا اس سے ہے نا پروف سے پروف نہیں کرنے جاتے. اگر پروف سے پروف کرنے جاتے تو ہمارے اندر شک پیدا ہو جاتا کہ کیوں ہو سکتا. اگر پروف سے ہے نا اس کی ہے نا جو دلیل ہے، جو اگر پروف سے پروف کرنے گا تو کمزور پڑ سکتے، وداؤٹ پروف اور ہمیں اسٹرانگ اس پر بلیو کرتے کہ سچ بولنے کا صحیح، جھوٹ بولنے کا غلط. مثال کے طور پر ہے نا پھر کامن ایگزامپل سے ریپیٹ کروں کہ سچ بولنے کا صحیح، جھوٹ بولنے کا غلط. یہ اگر پروف سے پروف کرنے گئے تو ہمیں خود شک میں پڑ جاتی کہ کیسا سچ بولنے کا صحیح ہو سکتا. لیکن فطرت کی بدیہیات میں وہ اندر ہے ہمارے اندر کہ اللہ ہمارے اندر وہ فطرت میں ڈال کو ہے اخلاقی حصے، صحیح اور غلط کی پہچان. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے اور اس کے اندر ڈال دی ہے صلاحیت صحیح اور غلط کی پہچان کی. تو صحیح اور غلط انسان پہچانتا. یہ ہے نا فطرت کا تقاضا، کیا صحیح چیز کو صحیح ماننا، غلط چیز کو غلط ماننا. اب عقل کا تقاضا کیا ہے، تو یہاں کیا بول رہا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا کر کے انسان بول کیا ہے میرے پروردگار، تو نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے بنیاد یا بے مقصد نہیں بنائی. کہ کیا نہیں کیا تبھی اللہ اگر ایک چیز رکھا ہے اس دنیا میں، اس کا ایک نتیجہ نکلنا، اس کا ایک مقصد رہنا، اس کا ایک کیا بننا. اگر میں ہے نا میرے فطرت کے طور پر ایک نیکی کو نیک چیز مانتا ہوں اور ایک برائی کو بری چیز مانتا ہوں، اگر میں ایک گڈ تھنگ کو گڈ تھنگ مانتا ہوں اور ایک ایول کو ایول مانتا ہوں،
تو یقیناً ہے نا میرا عقل کا تقاضا کیا نکلنا ہوگا، تو اس کا کہتا ہے میں نتیجہ نکلنا چاہتا ہوں. اگر صحیح میں نیکی ہے جو میں مانتا ہوں فطرت کے طور پر، فطرت کی بدیہات پر میں مانتا ہوں کہ نیکی ہے اگر صحیح میں ہے، اور برائی ہے اور اگر صحیح میں ہے تو اس کا نتیجہ نکل کر آنا، یہ میرا عقل کا تقاضا. فطرت بھی عقل جوڑ کو میں یہاں کنکلوژن تک پہنچ سکے کیا کہ ہے نا ایک صحیح چیز ہے یہ غلط چیز ہے. اگر میں صحیح چیز کرے، اگر وہ واقعی صحیح چیز ہے، اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کا بدلہ بھی نیک رہنا. اگر میں غلط چیز کرے، اگر وہ حقیقتاً غلط ہے تو اس کا بدلہ بھی غلط رہنا، برا رہنا، بری چیز کا برا بدلہ رہنا. یہ عقل کا تقاضا ہے، کامن سینس پہ کون ہوتا بات کر سکتا ہے اسی. تو جنرلی اس طور پر ہونا کیا دیتا ہے، تو اگر فار ایگزامپل میں ایک نیک چیز کرا تو میرا نیک بدلہ رہنا، اگر بری چیز کرا تو برا رکھنا. یہاں کنکلوژن تک ہے نا میں پہنچ گیا. اب لیکن اس دنیا میں اگر دیکھیں گے تو پھر لاسٹ ویک کا میں ریپیٹ کر کے بول رہا ہوں یہ سمجھانے کے یہ ہے نا ایمان بالآخرہ کے اوپر بات کرنے سے یہ کیوں اس کا منطقی طور پر کیوں یہ کنکلوژن نکل کو آتا ہے میں سمجھانے کی کوشش اس آیت سے. ہمیں اس دنیا کی زندگی میں کیا دیکھتی ہیں، بعض اوقات پر جو نتیجہ میں بولا، یہ کنکلوژن میں بولا جو عقل سے اور فطرت سے ریچ ہو سکتی کہ اگر واقعی میں نیکی ہے اور بدی ہے. میں ہے نا اس سے پہلے ہے نا سورہ لقمان کے درس میں ایک بات کرتے is actually is a good thing actually good or is a bad thing actually bad or only my thinking makes it so good. میری سوچ کے مطابق کر کو تو وہ 100% غلط کر کو بولے. سوچ کے مطابق نہیں، اگر میں سوچ لوں اس چیز صحیح ہے تو وہ صحیح ہو سکتے ہے غلط. اگر میں سوچ لوں یہ چیز غلط کر کو اس کے واسطے غلط تو وہ چیز غلط کر کو بولے کہ یہ آلریڈی ہمارے فطرت کے اندر ہم نے پہچان ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط. تو ہے نا جو ہمارا عقل سے تقاضے پر کنکلوژن پہنچی ہمیں کہ صحیح کا بدلہ صحیح، غلط کا بدلہ غلط، تو وہ ہے نا بعض اوقات پہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ مکمل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر پھر میں ریپیٹ کروں، ایک ہے نا ایک بڈھا انسان ہے، ایک بہت بڑا انسان ہے. انہیں کیا کرے گا تو انہیں کیا کرتا ہے، فار ایگزامپل ایک 70 سال کا انسان ہے، انہیں ہے نا ایک نوجوان کو ہے نا قتل کر دیا. اس کا کیا کام تھا، انہیں ہے نا گن لیا، گن سے ہے نا ہاتھ پر ٹریگر دبا کے انہیں اسے قتل کر دیا. 70 سال کا، مثال کے طور پر 70 سال کا جو بوڑھا ہے انہیں ایک 25-30 سال کے چھوکرے کا انتقال کرتا ہے، خون کر ڈالا، انہیں مر گا. تو بعض اوقات پر تمہیں ہے نا اسے ہے نا فرسٹ آف آل کیسا کرنا، اسے پکڑنا، اس کے خلاف ہے نا تو انہیں سزا بھی دینے کی، تو اب پولیس بھی ہے، قانون بھی ہے، تمام چیزوں کے اعتبار سے بھی اسے سزا دے. فرسٹ اسے پکڑنا، اس میں ہے نا اسے کورٹ پہ حاضر کرنا، کورٹ پہ حاضر کر کے اسے پروف ہے نا کہ انہیں گلٹی کر کو، اس کے بعد شہادت جو بھی وٹنس ہے انہوں برقرار قائم رہنا ان کی گواہی پہ. یہ تمام چیزیں ایک بات بھی کیا میکزیمم کر سکتی ہوں تو میں اسے سولی پہ چڑھا سکتی. وہ 70 سال کے بڈھے کو، اگر 70 سال کے بڈھے کو میں اس دنیا کی زندگی میں ہے نا سولی پہ چڑھا بھی ڈالا، میں اسے سزائے موت سنا بھی ڈالا، تو کیا ہے نا اس کا جو جرم کرا اس کا بدلہ اسے صحیح میں ادا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ تو انہیں 70 سال کا، اس کے پاس بچی سے پھر میں ریپیٹ کروں 10-20 سال ہو گئے، 10 سال بھی نہیں ہوتا آج کے زمانے میں، 5-10 سال بچ کو رہیں گے. اس کے پاس اس کی زندگی کتنی ہائی. اب انہیں جو ابھی ہے نا اس کے اندر ڈیپ انالیسس میں گئے گا تو ابھی کیا سمجھ میں آتا ہے، ایک تو عمر کا ہوگا کہ اس سے 10 سال گئے، اسے ہے نا کتنے سال گئے نوجوان چھوکرے. اس کے ہے نا جو بچے ہی انہوں ہے نا آلریڈی ان کے لائف میں نا کیا اچیومنٹس کیا کی لمٹ جو ہے وہ ریچ ہو گئی، انہوں شادیاں ہوں گی تمام چیزیں. یہ جو 30 سال کا آدمی ہے اس کی ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے ہی، اگر باپ کے انتقال سے وہ بچے ہیں نا اگر صحیح میں تربیت نہیں ہوئے، صحیح میں تربیت نہیں ہونا، انہیں غلط راستے پہ پڑ گئے تو کون ذمہ دار؟ اس کی ہے نا یہ بوڑھے جوان کی ہے نا انہیں شادی بھی اس کی ہوگی، اس کے تمام بچے بھی بڑے ہوگی. اس کی ہے نا ایک نوجوان بیوی کو بیوہ کر ہوگی. اگر یہ بوڑھا ہے نا وہ نوجوان کو قتل کر ڈالا تو اس کی بیوی ہے نا کم عمری میں ہے نا ایک بیوہ ہوگی. تو اگر انہیں غلط راستے میں پڑی اس کی ہے نا ذمہ داری کون لینا ہو؟ اگر انہیں غلط راستے میں پڑ گئی تو کون ذمہ دار ہو سکتا؟ تو صحیح طور پر ہے نا وہ جو قاتل ہے اسے اس دنیا کی زندگی میں ایکویولنٹ ہے نا ہمیں سزا نہیں دے سکتے. میں پھر ریپیٹ کروں کہ مورل لا کے اعتبار سے دنیا انکمپلیٹ، جیسا میں ایک ایگزامپل دوں. فزیکل لا کے اعتبار سے ہے نا یہ دنیا کمپلیٹ. اب انگار کا ایک ٹکڑا رکھ لے تو ہمیں کھا لیا گا تو نہ میری زبان جل جاتی، میں زبان پر رکھ لیا انگار کا ٹکڑا ہے تو میری زبان لگ جاتی. اگر میں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیا یا کسی کے خلاف جھوٹ بولا یا کہتے بھی جھوٹ بول کے ان کی جائیداد مار کو کھلایا کہ جو بھی غلط چیز رہی تو مجھے اس دنیا کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے نا ایک طور پر بولے جاؤ. اور ایک طور پر ہے نا اب بھی ایڈیشنل مثال دیکھو سمجھا ہوتا. فار ایگزامپل کے طور پر ہے نا ہٹلر تھا. ہٹلر کے ٹائم پہ ہے نا 6 ملین جوز آلموسٹ قتل ہوئے، 6 ملین یہودی. تو اگر ہٹلر ہے نا کیا انہیں کیا کرا، ایک ٹریگر میں ہے نا اپنے آپ کو مار ڈالا، ایک ٹریگر کے بٹن پریس کرا انہیں اپنے آپ کو مار ڈالا. اگر ہٹلر زندہ بھی مل جاتا تو کیا اسے ہے نا اس کی غلطی کی یا اس کے گناہ کی سزا ہے نا بھرپور اس دنیا کی زندگی میں دے سکتے تھے کہ وہ نہیں دے سکتے تھے. یہ ہے نا نیگیٹو ایگزامپل. ایک پازیٹیو ایگزامپل سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایکسٹریم لیول انٹلیکٹ کر کو بولے جائے، ایکسٹریم لیول انٹلیکٹ باصلاحیت انسان کر کو بولے جائے. یہ ہے نا ایک نان مسلم سے بھی پوچھا گیا تو اگر انہیں اس کے اوپر آرگیو نہیں کر سکتا کہ جو آپ کے اندر صلاحیت تھی 20 برس کے اندر ایک پورے عرب میں انقلاب لے کو آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ صلاحیت کے ذریعے یہ تمام صلاحیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے، یہ انقلاب لانے کی تمام چیزیں صلاحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے واسطے اس دنیا کی زندگی میں اپنے واسطے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کیا لے کو گئے؟ فاقے لے کو گئے.
تکلیف لگو گے. شیب بنی ہاشم میں حضور ہے نا 3 سال نا لیک ہاؤس اریسٹ کے طور پر تھے, کہ ہے نا ایک قید کے طور پر تھے شیب بنی ہاشم 3 سال. صحابہ کی لاشیں دیکھے, حضرت حمزہ اس میں ایک ایگزامپل بولے جائے. طائف میں مار بھی پڑی, خون بھی بہا, احد میں داد بھی شہید ہوئے. یہ تمام چیزیں اگر ہے نا حضور اپنی خود تمام صلاحیتوں کے ساتھ اگر اس دنیا میں کچھ نہیں کما گے, پورا لے گے, اگر خدا نہیں خستہ, اگر آخرت نہیں ہے, فار ایگزامپل ایک ہے نا ڈیبیٹ کے طور پر کنسیڈر کرے گا, تو اگر آخرت نہیں ہے, اگر نیک کا بدلہ نیک نہیں ملتا ایک پوائنٹ آف ٹائم میں, اگر برے کا بدلہ برا نہیں ملتا ایک پوائنٹ آف ٹائم میں, تو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ تو اس دنیا کی زندگی میں اپنے واسطے کچھ بھی نہیں کرو گے. اگر ہے نا آخرت نہیں ہے تو سب سے زیادہ گھاٹے میں انہوں رہتے ہیں. معاذ اللہ, obviously ایسا نہیں ہے, ہم نہ مانا, ہماری ایمان ہے نا بیسک ایمان, ایمان باللہ, ایمان بالرسالت کے ساتھ ایمان بالآخرہ, ایمان بن بات کر کو بولتے. تو ایک ایسا عالم بھی رہنا, ہمیں کیا کنکلوژن پہ پہنچ سکتی ہے. یہ پازیٹیو ایگزامپل سمجھا, نیگیٹو ایگزامپل وہ ہٹلر کی دیکھ سمجھا رہے ہیں. تو بعض اوقات کو اس دنیا میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ مورل لا کے اعتبار سے جو ہمیں ایکسپیکٹ کر لے وہ رہتی رزلٹ, وہ نہیں ملتا. اب جھوٹ بولنے والا ہے نا کوسے کے عہدے پہ پہنچ گئے اس دنیا کی زندگی میں, کیا کی لیول میں پہنچ گئی. اگر لیکن ان کی عزت ہے آج کے زمانے میں, وہ بھی ہے. فار ایگزامپل ایک انسان کے پاس تمام پورا مال ہے نا, انہیں ہے نا سود کے پیسے پر لے کو ہے مال, تمام جو بھی مال انہیں اکٹھا کرا ہے پورا ہیروئن کی ٹریڈنگ پر لے کو ہے, اسمگلنگ کی ٹریڈنگ بولے, لیکن آدمی اسے بھی سلام کرتے ہیں کہ کیا پتا اس سے ہے نا کیا کام پڑ جائے میرا. اگر کام نہیں پڑے گا تو اس کے ہے نا شر سے تو بچنے کا سلام کے واسطے. آج کے زمانے میں ان لوگوں کی عزت ہے حساب کے بولو, عام طور پر جنرل ایک ایگزامپل بولو. تو یہ جو صحیح کا بدلہ صحیح, غلط کا بدلہ غلط, اس دنیا کی زندگی میں ہمیں ہو رہا دیکھ آلموسٹ ہے نا انکمپلیٹ یا نامکمل یا امپاسبل کر کچھ بولے. بعض اوقات تو ہے لیکن ہے نا آلموسٹ 99% آف دا ٹائمس دس از دا کیس جو میں بولا. تو ہمارے عقل کے کنکلوژن سے ہمیں کیا پہنچ سکے, تو یہ ایسی دنیا بھی رہنا جہاں نیک کا بدلہ نیک ملنا اور غلط کا بدلہ غلط ملنا اور بھرپور ملنا اور ایکویلنٹ ملنا. تو ہے نا وہ کیا جنرلی وہ ہمیں کیا, جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھے مالک یوم الدین, جزا و سزا کے دن کا مالک یا مختار مطلق کر کو بولے جائے, وہ اللہ کرو, انہیں اللہ کر کو بولے جائے. تو ہے نا ہمیں ایسی کنکلوژن پہ پہنچے گا, تو ایسی دنیا بھی قائم کرنا وہ خدا جو رب العالمین ہے, جو ہاں صحیح کا بدلہ صحیح رہنا اور غلط کا بدلہ غلط رہنا اور ایکویلنٹ رہنا اور بھرپور رہنا. کہ ایک 80 سال کا بڈھا اگر 20 سال کے چھوکرے کا قتل کر ڈالا تو اسے ایکویلنٹ کی سزا صرف آخرت کے دن مل سکتے, سو اس دنیا کی زندگی میں نہیں ملنے ہوتا اسے. تو وہ کنکلوژن پہ میں کیا پوچھی گا, تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ فقنا عذاب النار وہ آگ سے ہمیں نجات دے دے. حضور کا ایک خطبہ ہے جنرلی, جب بنو ہاشم کو حضور یہ نبوت کی ابتدائی دور پہ بنو ہاشم کو حضور جمع کرے, دعوت پہ بلائے تھے, تو حضور فرماتی ایک مسافروں کو راہ دکھانے والا کبھی مسافروں کو گمراہ نہیں کرتا. اس اللہ کی قسم اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے نہیں بولتا, کیونکہ یو آر مائی کپٹن کن, تم میرے رشتہ دار ہو, میں اس میں. اور اگر تمام لوگوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہیں دیتا. یہ بنو ہاشم کو اکٹھا کر کے حضور بول رہے نبوت کی ابتدائی دور میں, اس اللہ کی قسم میں ہے نا میں ایک نبی ہوں جو تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا ہوں اور تمام نوع انسانیت کے لیے عام طور پر بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد ہے نا بعد الموت کے بارے میں ہے نا پورا تذکرہ, اس کے بعد یہ آلموسٹ یہ سینٹینس ہوتے ہی پورا ہے نا تذکرہ بعد موت کا. کیا بولا, ایک خدا کی قسم ایک دن تم ہے نا سب مر جاؤ گے جیسے ہے نا ہر رات کو سو جاتے ہو, اور ایک دن تم سب اٹھا لیا جاؤ گے جیسے ہر صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. اور اس کے بعد تم تمام لوگوں کا محاسبہ ہوگا, حساب کتاب ہوگا کہ انفرادی طور پر سب کو بلا کو پوچھتی کیا کر کو ہے, یہ کئی کو اگر کر کو ہے تو کئی کو کر کو ہے. اور نیک کا بدلہ نیک ہوگا اور برے کا بدلہ برا ہوگا. اور نیک کا بدلہ کیا ہے, وہ جنت ہے اور اس میں لوگ رہیں گے ہمیشہ کے لیے. اور برے کا بدلہ کیا ہے, جہنم ہے اور اس میں لوگ رہیں گے ہمیشہ کے لیے. یہ حضور خود وہ نار سے بچانے کے لیے یہاں کیا ہے, فقینا عذاب النار, اے ہمارے رب اس آگ سے ہمیں نجات دے دے. تو ایمان باللہ ہوا. ایمان باللہ کیا ہوا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس میں ایمان باللہ آگا کہ اللہ کی معرفت ہمارے اندر ہے, تو دیکھو ان اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کو, اس کائنات کو, قرآن کی آیت, اور ڈھونڈو تمہارے اندر جو ہے نا ڈورمنٹ ہے اسے ہے نا شعوری طور پر لے کو آؤ تم. تو اللہ ایمان باللہ ہے نا پہلی سے آیت میں ہوگا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس کے بعد ایمان بالآخرہ آیا,
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایمان باللہ ہوگا, ایمان بالآخرہ ہوگا. اب اس کے بعد ہے نا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اس کے بعد پھر کنٹینیو ہو رہا, اے ہمارے رب انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, جس کو بھی تو نے جہنم میں یا نار میں یا آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا, اس کو تو نے ذلیل کر دیا, اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اور یہ ایسے ظالموں کے لیے اور ایسے قسم کے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو. اللہ سے دعا ہے ہمیں نا اس سے بچنے کی توفیق دے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. یہاں کو ایمان بالآخرہ ختم یا ایمان بعد الموت کر کے بولے جائے. ایمان باللہ ہمیں مکمل دیکھ لیا ایمان کے طور پر پہلی آیت میں. دوسری آیت میں بھی کیا دیکھے گا تو ایمان بالآخرہ دیکھا. اب اس کے بعد ہے نا فار ایگزامپل ایک ہے انسان, اس کے اندر اس کی فطرت بھی سلیم ہے, اس کی عقل بھی سلیم ہے, کوئی بھی پردہ پڑ کو نہیں, تعصب کا, خواہش کا, غفلت کا کوئی بھی پردہ پڑ کو نہیں ہے. اس کے دو تقاضے بھی ہیں, جذبہ شکر بھی اس کے اندر ہے, جذبہ رحم بھی ہے, اور اخلاقی حس بھی اس کے اندر ہے, صحیح اور غلط کی پہچان. اور انہیں ہے نا یہ کنکلوژن پہنچ جائے گا ایمان باللہ کے کنکلوژن, اللہ کی معرفت اسے حاصل ہے کہ وہ تو عقلی بھی سلیم ہے, اس کی فطرت بھی سلیم ہے, اور ہے نا ایک آخرت کے کنکلوژن ہے اسی دنیا بھی رہنا جہاں صحیح اور غلط کا بدلہ ملنا اور بھرپور ملنا کر کو انہیں کنکلوژن تک پہنچ کر. تو اگر ایسا انسان یہاں کو آ کو انہیں ہے نا کھڑکو ہے, ایک انسان ہے نا تمام چیزیں ہیں نا اللہ کی معرفت اس کے اندر ہے, اور ایک ایسی دنیا کی ہے نا ایک آئیڈیا اس کے اندر ہے جہاں نیک کا بدلہ نیک ہو اور غلط کا بدلہ غلط ہو اور بھرپور ہو. یہ کنکلوژن پہ انہیں کس کے اوپر, صرف اپنی فطرت اور ہے نا عقل کے تقاضے پہ یہاں کو آ کو کھڑکو ہے. تو اس ایسے آدمی کو اگر کوئی نبی کی دعوت دے تو انہیں کیا کرتا, فوراً ایمان قبول کرتا. کیونکہ تو انہیں کیا جانتا کہ تو فار ایگزامپل ایک شعر ہے ویسا, دیکھو کہ تقریر کی لذت, اس نے یہ کہا کہ میں نے جانا گویا کہ یہی میرے دل میں تھا. جو انہیں بات فرما رہا ہے, جو فار ایگزامپل ایک نبی بات یہ دعوت پیش کر رہا ہے, یہ سلیم الفطرت بھی ایک عقل سلیم کا انسان ہے نا, ایسا لپک کو دعوت قبول کرتا یا ایمان لاتا کہ جنرلی اسے کیا فیل ہوتا کہ جو نبی کہہ رہا ہے وہی تو میرے دل میں تھا. ٹھیک ہے, تو انہیں یہ کنکلوژن کو پہنچ گیا جب نبی کی دعوت نبی پیش کرتا, ایک اسلام کی دعوت, ایمان کی دعوت ایک نبی پیش کرتا, تو ایسے لوگ ہیں نا لپک کو ایمان لیں. اس کو کیا بولتے ہیں جنرلی صدیقین کی تھی. حضرت ابو بکر اس کی مثال کر بولے جائے کہ حضور فرمائے میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کیا, اسلام کی دعوت پیش کی, اس نے ایک سیکنڈ کی غور و فکر یا سوچ کی سوائے ابو بکر کے. یہ صدیقین کا ایگزامپل کی. تو حضرت ابو بکر کے بعد عقل سلیم تھی, فطرت سلیم تھی, وہ کنکلوژن پہ انہوں پہنچ کو تھے جب نبی کا فرمان ہوا کہ ایمان کی دعوت نبی حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کرے, تو پھر وہ شعر اپلائی ہوا. دیکھنا تقریر کی لذت کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے جانا گویا یہی میرے دل میں تھا, تو فوراً قبول کرتی. اس میں کیا ہے, اس کے بہت سے بدترین سے بدترین معاشرے میں ایسے ہے نا مثالیں ہی ایسے آدمی ایگزسٹ کرتی. بدترین سے بدترین مکے کا ایگزامپل لو, حضور کی بعثت سے پہلے ہے نا بدترین سے بدترین شرک کا اڈا ہوگا تھا مکہ. کعبے کے اندر 360 بت رکھتے تھے, شرک کا اڈا ہوگا تھا. لیکن وہاں بھی ہے نا حضرت ورقہ ابن نوفل تھے. حضرت ورقہ ابن نوفل جنرل حضرت خدیجہ کے چاچا کو بولے چاہیے, یہ رشتہ دار کو بول. تو انہیں حضرت انہوں نے جو تھے حضور کی بعثت سے پہلے ہے نا, اگر ان کو ہے نا معلوم تھا چھوڑو بھی ہاتھ سے بنا کو مورتیاں کیا کرتی, تو انہوں شام گئے. شام جا کو وہاں نصرانیت اختیار کرے, کیونکہ تو حضور کی پیدائش سے پہلے دین تھا سو حضرت عیسیٰ کا دین نصرانیت تھا سو, تو حضرت نصرانیت کا اختیار کریں. واپس جب آئے اور ویسے معاشرے میں جہاں مکے میں جہاں ہے نا انگلیاں پہ گنا جا سکتی کہ کہتے ہیں پڑھنا لکھنا جانتے تھے, انگلیاں پہ گن سکتی, ویسے اس میں نا ہبرو زبان میں تورات لکھتے تھے حضرت ورقہ ابن نوفل. لیکن ان کو صحابہ میں انہوں حضور کو دیکھ کو ہی, لیکن حضور کو ایسے ٹائم کو دیکھیں ایز اے نبی کے طور پر دیکھو, ایز اے رسول کے طور پر. رسول جنرلی کب ہو جاتا کرتے جب ہے نا دعوت کا حکم دے. لیکن سورہ مزمل سے نا حضور کو ہے نا دعوت کا نا اٹھو اور ہے نا خبردار کرنا چالو کرو, تو اس سے پہلے ان کا انتقال ہوگا تھا. لیکن انہوں اپنے حیات میں ہے نا حضور کو مل کو تھے, لیکن ان کو صحابہ میں شمار نہیں کیا جاتا. ورقہ ابن نوفل, سعید ابن زید کے والد حضرت زید ابن عمر ابن نوفل. میں یہ بولتا ہوں لاسٹ نیشن میں بھی کہ کعبے کا کپڑا پکڑ کو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک ہی ہے, میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن جانتا نہیں کیسے عبادت کر سکوں. ان کا انتقال ہوگا حضور کی بعثت سے پہلے. تو یہ کلاسک حضرت لقمان کا ایگزامپل دیکھیے, یہ کلاسک ایگزامپل ایسے ہے نا عقل سلیم کی فطرت سلیم کے انسان آئیں جو وہ کنکلوژن وہ ایک لمٹ تک آ کو کھڑکو ہی. اس کے سامنے اگر نبی کی دعوت نہیں تو انہوں فوراً تصدیق کرتی, فوراً قبول کرتی. تو اس کے بعد کیا فرمایا, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی, اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والی کی پکار کو. یہ ایمان بالرسالت آرس, ایمان باللہ ہوگا, ایمان بالآخرت ہوگا. اب بچا تھا اس کا ایمان بالرسالت.
वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यिन रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी, ऐ हमारे रब हमने सुना एक पुकारने वाले की पुकार को कि वो निदा लगा रहा था या मुनादे कर रहा था या लोगों को बुला रहा था या दावत दे रहा था अल्लाह की तरफ कि लाओ ईमान अपने रब पर। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना, तो हम ईमान ले आए। तो ऐसे ये जनरली कैसा को, तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह जनरली ईमान के जो बेसिक कैटेगरीज हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि तो यहाँ जो ईमान की हमें बात कर रही है अखले सलीम फितरत सलीमा से जो ईमान मिलता ये है ना, अम्बिया कभी सिद्दीकीन का ईमान करके बोले जो हमारे अंदर ईमान है वो हमें मुसलमान कैसा होंगे, तो हमारे वालिदैन मुसलमान, उससे हम अकीदे के तौर पर ये कानूनी ईमान है। इंशाल्लाह अगले उस पर डिटेल से बात करेंगे आगे, तो ईमान की क्या टाइप्स थी, ये हकीकी ईमान क्या, खलबी ईमान क्या, एक लिसान के जरिए से बात करना, एक ज़बानी ईमान क्या है, कानूनी ईमान क्या, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात कर लो, जो हमारे अंदर ईमान है, जो वालिदैन के जरिए हमने अकीदे के तौर पर उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ अम्बिया की भी है ना, सिद्दीकीन की बात हो रही कि है ना, अखले सलीम भी है, फितरत सलीम है, और है ना हमने सुना एक ना पुकारने वाली की पुकार को, एक नबी की पुकार को कि वो निदा लगा रहा है या दावत दे रहा है या मुनादी कर रहा है कि ईमान लाओ अपने रब पर, तो हम ईमान लाए। हमने सुना जनरली है ना, इस पर क्या बोले जाएगा, तो पहले जो दो ईमान बिल्लाह भी, ईमान बिल आखिरा, ये अखली ईमान करके बोले जाए। अखली ईमान क्या, अपनी फितरत की बदीहत के बुनियाद पर अकल का इस्तेमाल कर लेगा, ये है ना, ये कंक्लूजन तक पहुंच सकते। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरा। लेकिन जो ईमान बिल रसालत है वो समी ईमान करके बोलते, हमने सुना और हमने ईमान लाया। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, तो आए हमारे रब हमारे गुनाह हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। फ़ग़फिर या मग़फ़िरत या ना मग़फ़िर ये लफ्ज़ से आता है अरबी में। मग़फ़िर है ना कैसा जनरली बोले जाएगा, तो जो जंग से पहले ना एक जो सिपाही था उन्हें सर के ऊपर एक लोहे की हेलमेट पहनता था, खौद करके बोलते थे कि तलवार का अगर वार पड़ा तो उसके ऊपर अंदर सर पर नहीं लगेगा, तो उसे मिग़फ़र कहते थे। मिग़फ़र है ना जनरली उसका नाम, तो मिग़फ़र से मग़फ़िरत बना फ़ग़फिर, तो है ना जनरली ऐसी चीज़ जो है ना हमारे गुनाहों को ढांप ले। मग़फ़िरत ऐसी चीज़ है जो हमारे गुनाहों को ढांप लेती है। तो आए हमारे रब हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा या ढांप ले। रब्बना फ़ग़फिर लना व ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना। कफ़रा है ना जनरली है ना, काफिर कफ़रा कफ़ारा ये ना काफ़ारा से बन को है। काफ़ारा कफ़र जनरली मानने का दबाना या बंद करना करो। जनरली जो इंसान की फितरत को है ना, वो हदीस से फिर याद कर लो, जो भी इंसान का बच्चा पैदा होता है ना फितरत पर पैदा होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, जो मजूसी या नसरानी या यहूदी या नसारा जो भी कुछ भी बना, तो एक फितरत के अंदर से अगर अल्लाह की जज्बात, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान उसके अंदर से उभर रही है, तो उसे है ना उन्हें दबाना, वो जनरली इसके तौर पर है ना कफ़ारा या काफिर को है ना दबाना या घटाना या छुपाना अगर बोलते, जो जाहिर हो रही इसके अंदर से अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह का, तो उन्हें उसे घटा रहा या दबा रहा या छुपा रहा, तो ये चीज़ को काफिर करके बोलते हैं, कफ़ारा करके बोलते। कफ़ारा जो तुम्हें अगर गुनाह कर डाले तो कफ़ारा उसके इसमें देती, तो कफ़ारा भी जनरल क्या मतलब, जो तुम्हें गुनाह करे तो वो है ना उसे दबाने की या छुपाने की चीज़ काम करता उसको, या उसे ढांप लेने का काम करता उसको। तो वो कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, तो धो देना। जनरली हदीस में क्या आता है, जब एक मोमिन या इंसान गुनाह करता तो उसके नामा अमाल पर एक धब्बा लग जाता, अगर उन्हें तौबा करता तो वो धब्बा धुल को एक नेकी दर्ज हो जाती। लेकिन इसके शराइत थी, तौबा के भी शराइत थी। रब्बना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। मैं ये बैठ लगा दिन में 100 बार पढ़ा तो उसका जिक्र का तुम नेकी मिल जाते, लेकिन है ना तौबा की भी शराइत थी। जिक्र का तुमने अल्लाह मग़फ़िर ली मैं दिन में 2000 बार पढ़ता था, ये जिक्र का है ना तुमने है ना बदला भी रहता था, लेकिन हकीकी तौबा की शराइत थी। वो इंशाअल्लाह है ना हमें दर्स नंबर हिस्से 3 के सूरह फुरक़ान के इसमें हमें मुंतखब निसाब में असल में देखते हैं कि तौबा का नाम क्या, असली तौबा क्या, अगर हिस्से 3 में आते हैं, अमल सालिह में आती तौबा का, सूरह फुरक़ान का एक रुकू है उसमें, बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, तो हमारे गुनाहों को हमसे धो दे, व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमें आरी वफ़ात फरमा अपने बेहतरीन या मुहसिन तरीन बंदों में बोले जाए। कि हमारे 10 नंबर 2 में देखे थे हमें क्या, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यिन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन व इब्नस सबील वस्साइलिन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़का वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीना फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बास। तो ऐसे लोग जो है ना, उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, तो ऐसे लोगों के साथ,
ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری ہے نا نجات فرما، ہمارے ہے نا جو حشر ہے ان کے ساتھ فرما دو. تو وتوفنا مع الابرار، تو ان ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما کہ ہمیں سورہ فاتحہ میں دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم، ویسے لوگوں کا راستہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ایسے لوگوں کا راستہ جس پر تیرے انعامات نازل ہوئے ہیں یا تیرے نعمت نازل ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا راستہ. تو ان کے ساتھ ہماری نجات فرما، یا ان کے ساتھ ہماری وفات فرما، یا ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما. دعا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے پروردگار، آئے ہمارے رب، ربنا وآتنا، ہمیں عطا کر، ما وعدتنا علی رسولک، جو کچھ بھی تو نے وعدہ کیا ہے ہمارے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے. آبویسلی بات کیا تو اللہ سے ہم کلام رسول تھے، ہمارے سے تو ڈائریکٹ ہم کلام نہیں تھے، اللہ سے ہم کلام رسول تھے، اور جو بھی وعدے ہم نے اللہ کے معلوم ہوئی وہ ہمارے رسولوں کے ذریعے سے معلوم. اگر ہمیں نماز پڑھ رہی ہیں تو محمد کے طفیل پڑھ رہی ہیں، اگر ہم روزہ رکھ رہی ہیں تو محمد کے طفیل رکھ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جو بھی ہمیں اگر ایمان پڑھی تو ہمیں محمد کے طفیل سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو کچھ بھی وعدے اللہ کا، جنت کا وعدہ اللہ ہم نے سنا ہے، جہنم سے ڈرانے کا، جہنم کا بھی وعدہ اللہ ہم نے سنا ہے کہ اگر نیک ہو تو جنت دوں گا اور اس میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ اللہ کا وعدہ، اور اگر بد ہو تو جہنم دوں گا اور اس میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہمیں سنے سو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، نہیں تو ہم نے نہیں معلوم ہونے کی چیز ہی. تو جو کچھ بھی وعدے تو نے کیے ہیں ہم نے عطا کرنے کے، ربنا وآتنا، اے رب ہمارے ہمیں عطا کر، ما وعدتنا علی رسولک، جو کچھ بھی تو نے ہمیں جنرلی طور پر کیا کہتا ہے، واٹ ایور یو ہیو پرومسڈ اس، اپنے رسولوں کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور آئے میرے پروردگار ہمیں ہے نا قیامت کے دن ذلیل اور رسوا مت کرنا. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا مت کرنا. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو تیرے وعدے سے منہ پھیرنے والا یا مکرنے والا نہیں ہے. تو ہمیں یقیناً جانتی ہیں کہ تو تیرے وعدے یا تو تیرے قول کے ہے نا خلاف کرنے والا نہیں ہے. لیکن اس سے بہت پیاری بات کیا ہے کہ تو ہمیں یہ ڈر ہے، ہمیں اللہ سے کیا دعا کر رہی ہیں کہ ہمیں ہے نا ذلیل مت کر اس قیامت کے دن، کیونکہ تو ہمیں یقیناً معلوم کہ تو تیرے وعدے سے منہ کرنے والا نہیں ہے، تو جو تیری بات ہے اس سے ہٹنے والا نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمیں جو وعدے کا جو تیرے کنڈیشنز ہیں اس کو ہمیں اپلیکیبل ہو سکتی ہیں نہیں کرو. تو اس سے کیا، اس سے پہلے بھی فرمائیں گے تو ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، کیونکہ اس سے پہلے دعا. تو انک لا تخلف المیعاد، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ تو تیرے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے، یا تو تیرے قول سے یا تو تیرے بات سے یا تو تیرے وعدے سے مکرنے والا یا پھرنے والا نہیں. لیکن ہم نہ اس سے جنرلی ہمیں کیا یہ دعا میں کیا امر نہیں ہوتا کہ ہم نہ ہے نا قیامت کے دن رسوا مت کر، تاکہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ جو کنڈیشنز تو ہے ایک نجات کے واسطے کنڈیشنز تو لازم کر ہوتا اس میں ہمیں کھڑے اترتے ہی نہیں کر. تو اس میں اگر کھڑے نہیں اترے تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کرنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. تو یہاں کو آپ جنرل ہے نا یہ ورڈ اگلے ہفتے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. تو اس کے بعد جنرلی فوراً بعد یہاں کو آپ کو ایک دعا کر کے بولے. تو ہمیں لاسٹ کے 2-3 آیتیں جو دیکھ رہی ہیں ربنا 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 کیسے آئے میرے پروردگار آئے میرے رب سے اسٹارٹ ہوئی. تو یہاں کو آپ کو دعائیں کا سلسلہ وہ ختم ہوا اور یہاں سے اللہ کا جواب کر دیا. کیوں تو ہم ایمان جس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے نا صدیقین کا بھی انبیاء کا ایمان. تو ایمان کا درجہ یہ رہتا کہ فوراً اللہ کی طرف سے جواب آتا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. تو اللہ کا فرمان جنرلی ایک موٹا ترجمہ کر کے سمجھایا گیا کہ میں تم میں سے کوئی بھی اگر کوئی نیک عمل کرے تو کوئی بھی نیک عمل کرنے والے کا عمل میں ضائع نہیں کروں گا. اللہ کو فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. تو تم ایک دوسرے سے ہی ہو. تو اس سے جنرلی دیکھیں گے مرد اور عورت کا فرق بھی ہے نا نیکسٹ ویک ہمیں بات کرتے. اور مین جنرلی نیکسٹ ویک پر درس کیا آتا ہوتا کہ جو ایمان کے ٹائپس ہی یہ قانونی ایمان ہے یہ ایک حقیقی ایمان ہے یا دل کی تبدیلی کر بولے. قانونی ایمان کیا کرتا جو ہے نا میں اگر ایک فار ایگزامپل ایک ہندو ہے ایک کرسچن ہے ایک فارسی ہے کون بھی ہے کہ یہودی ہے انہیں اگر کھڑے ہو کو میں بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ تو انہیں مسلمان ہوگا. یہ مسلمان ہوا سو قانونی طور پر کہ انہوں نے لسان کے ذریعے سے ظاہر کریا کہ ہے نا جو بھی یہ کنڈیشن ہے کہ ہے نا میں شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں تو میں مسلمان ہوں. تو یہ ہے نا قانونی طور پر مسلمان ہونا. لیکن قلبی یا دل کی تبدیلی ہے نا وہ ہے نا کیسا ٹائپ کا ایمان وہ ایک سنتھسس میں کیوں ہوتی ہے وجود میں ہوتی ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ وہ درس دیکھیں. تو اس کے بعد ہے نا ایک آیت بچے یہ ہمارا 194 تک ہمیں مکمل کرنی 190 سے 194
194 to 195 آیت نمبر 195 ایک آیت بچ کو ہے. یہ وہ ایک بات انشاءاللہ اگلے درس میں ہے نا وہ ایمان کے ٹائپس ڈسکس کر لے گا, ایمان کا سنتھسس جو بھی ایمان کا ایک فاؤنڈیشن ہے وہ تم آپ کے سامنے ہے نا پیش کرنے کی کوشش کرو. تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بات کریے. ہمارا پہلا درس تیسرے دن کو بھی جا رہا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.